علیکم عزیز طلباء، آج ہم اپنے سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہم پہلا باب پڑھیں گے، جس کا نام ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ برصغیر جیسے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش جب ایک ملک تھے تو اس میں اس کو برصغیر کہتے تھے۔ اس کے بعد جب یہ تقسیم ہو گیا تو یہ مختلف ممالک وجود میں آ گئے، تو اس میں برصغیر میں تعلیم کا کیا نظام تھا، خاص طور پر مسلمانوں کے لحاظ سے، وہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا، اسلام کے لحاظ سے پس منظر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں بنیادی علم یا اشیاء کے استعمال کا علم سکھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کو ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز کیا کہ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی، اور وہ وحی پھر آگے پیغمبر اگلے اپنی جو رعایا تھی، اپنی جو لوگ تھے ان تک منتقل کرتے تھے۔ اور جو یہ جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، دنیا میں آبادی بڑھتی گئی، تو یہ علم روایات سینہ بہ سینہ اگلے انسان تک منتقل ہوتے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم جانتے ہیں کہ انہیں پہلی وحی کا آغاز علم یا پڑھنے کے حکم سے ہوا تھا، تو اس سے ہم علم کی اہمیت ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر ایک تعلیمی ادارے کا آغاز کیا، جسے در ارقم کہتے ہیں۔ وہاں صحابہ کرام چھپ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، انہیں قرآن پاک کی تعلیم سکھائی جاتی تھی، یا جو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ زبانی یاد کرواتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے ان کو لکھ لیتے تھے، کیونکہ اس وقت قریش مکہ تھے، وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، اس لیے وہ چھپ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں آپ نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا تعمیر کیا، جس کو ہم صفہ کہتے ہیں۔ اس صفحے پر جو صحابہ کرام تھے وہ آتے تھے، ان کو تعلیم، دین کی تعلیم اور اسلام کی تاریخ پڑھائی جاتی تھی۔ اور یہی لوگ یہی صحابہ کرام جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں کو لوٹ جاتے تھے، وہاں اپنے دوسرے لوگوں کو یہ تبلیغ کے ذریعے ان کو یہ علم سکھاتے تھے۔ یہ جو صفحہ کا ادارہ تھا، یہ باقاعدہ تعلیمی ادارہ تھا، یہاں باقاعدہ مدرسے کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں طلباء کے لیے رہائش کا انتظام موجود تھا، یہ ایک اقامتی مدرسہ تھا، اور جہاں کے لوگ جو فارغ ہوتے تھے، تو پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، قاری کہا جاتا تھا، جو پھر اپنے علاقوں میں پھیل کر وہاں تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اس طرح مدینہ سے بھی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادارہ قائم کیا، جو مسجد قباء میں تھی، وہاں قباء میں تھا، وہاں مدرسہ قائم کیا، وہاں بھی اسلام و دین کی تعلیم سکھائی جاتی تھی۔ پھر اس رفتہ 23 سال میں عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر اتنا انقلاب برپا کر دیا کہ کونے کونے میں تعلیمی ادارے یا مسجد وغیرہ، مدارس وغیرہ بننا شروع ہو گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور آیا تھا، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بار تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے علماء اور اساتذہ کرام کی تنخواہیں مقرر کی، جو بیت المال سے مہیا کی جاتی تھیں۔ اس طرح پھر خلیفہ ہارون الرشید جب آئے تو انہوں نے پھر تعلیم کو اور زیادہ عام کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک زبردست مہم چلائی کہ ہر مسجد میں وہ ایک مدرسہ قائم کیا، اور ابتدا مکتب اور مدرسہ علیحدہ مارنے کے بعد میں ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر سلجوقی دور آیا تو اس میں تعلیم پر اور زیادہ کام کیا گیا، اس میں مدارس کی جو عمارتیں تھیں وہ مسجد سے الگ کر دی گئیں، ٹھیک ہے۔ اسی دور میں سب سے اہم جو ایک ادارہ بنا تھا، جسے نظامیہ بغداد کے نام سے جانتے ہیں، وہ بغداد میں قائم ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا، اس میں عبرانی، لاطینی، فارسی، سنسکرت اور یونانی زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے امور کو نپٹانے کے لیے بھی کچھ چیزیں سکھائی جاتی تھے، گھوڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی وغیرہ بھی کروائی جاتی تھی۔ اور امام غزالی جو تھے اس نظام بغداد کے میں انہوں نے یہاں تعلیم بھی حاصل کی تھی، یہاں سے صدر بھی مقرر ہوئے تھے۔ جس کے ہم دیکھتے ہیں حلقہ کیا تھے، اسی زمانے میں جب مسلمان تھے تو جب عالم یا کوئی عالم شخص یا فاضل شخص، کوئی علماء جب تشریف لاتے کسی شہر میں آتے تھے تو وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، یا کسی مسجد پہ یا اونچی ستون پر بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں شاگرد ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اور وہ استاد اپنے فن کا مسائل، اپنے فن بیان کرتا تھا، یا اپنے علم یا اپنی تبلیغ کرتا تھا، اور لوگ اس کو سنتے تھے۔ اس کو ہم حلقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکتب کیا ہے؟ مکتب ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے میز یا لکھنے کی جگہ کے۔ مکتب کا لفظ عموماً ایسے اداروں کے لیے استعمال کیا تھا، ایسے تعلیمی ادارے کے استعمال کیا تھا، یہاں طالب علموں کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا، اور یہ جو مکاتب تھے یا مکتب تھے، یہ گھر یا مسجد میں قائم کیے جاتے تھے، اور یہاں کے جو اساتذہ تھے، یہاں جو پڑھانے والا تھا، اس کو ہم معلم کہتے تھے۔ پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں مدارس مکتب سے ایک قدم آگے ہوتے تھے۔ مدارس جیسے ہم جانتے ہیں مدرسے کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کہ سبق کے یعنی درس یا سبق پڑھنے کی جگہ۔
مدارس ہم ایسے اداروں کو کہتے تھے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی. مکتب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مکتب کیا تھا، جہاں سے بچوں کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا، لیکن مدارس اس سے ایک قدم آگے تھے. یہاں سیکھنے کے بعد ان کو تعلیم بھی دی جاتی تھی، ان کو پڑھایا جاتا تھا، جیسے فلسفہ ہے، سائنس ہے، یا مختلف زبانیں سکھائی جاتی تھیں، یا اس دور کے جو روزمرہ کے معاملات تھے وہ سکھائے جاتے تھے. اس کے بعد مدارس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جامعات. جامعہ جس ہم عام زبان میں یونیورسٹی کہتے ہیں وہ بنائی گئی. ٹھیک ہے، اب مدارس میں تعلیم حاصل کرنے بعد کو فردر یا اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں مزید اس ادارے میں جانا پڑتا تھا، اس کے لیے جامعات قائم کی گئیں. اس میں سب سے جو قدیم سب سے پہلے جو بنی تھی وہ مستنصر باللہ تھے. انہوں نے 1233 میں ایک درسگاہ بنائی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مختلف شعبے کھولے جاتے ہیں جہاں بچوں کو روزمرہ کام کے لیے چٹائیاں، کاغذ، چیزیں استعمال کی چیزیں دی جاتی ہیں، جیسے چٹائی ہیں، کاغذ، ادوات و قلم کے علاوہ چراغ کے لیے زیتون کا تیل بھی مہیا کیا تھا جو بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. یہ ادارہ ایسا تھا جہاں رہائش اور خوراک کا انتظام بھی موجود تھا. اس کے بعد جو دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جس کو ہم جانتے ہیں وہ قاہرہ میں قائم ہوئی تھی. اسے جامعہ ازہر قاہرہ کہتے ہیں. قاہرہ مصر میں قائم ہوئی تھی. یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور یہاں تعلیم حاصل کے لوگ دور دراز علاقوں یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ وغیرہ سے، اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ممالک میں جا کے، اپنے علاقوں میں جا کر تعلیم کی اشاعت کا باعث بنتے تھے. پھر جب 712 میں محمد بن قاسم یہاں آئے، سندھ کا فتح کیا، تو انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کیا اس کی علم کی اشاعت کے لیے. پھر انہوں نے باقاعدہ درسگاہیں بنانا شروع کر دیں اور جس سے تعلیم عام ہوتی گئی. یہ ہے مسلمانوں کی تعلیم کا تھوڑا سا تعارف کہ برصغیر میں مسلمان کی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا تھا.